چونکہ یہ قرآن نظام بندگی بھی ہے اور نظام زندگی بھی ہے۔ اس قرآن میں مسجد بھی ہے اور میدان بھی ہے۔ ہر لحاظ سے اس قرآن نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، قدم با قدم اس نے ہمارا ساتھ دیا ہے، اور یہ ہماری ہدایت کا وہ واحد پروانہ ہے کہ جس نے ہمیں پہلے دن سے لے کر قبر کی آخری منزل تک ہمارا ساتھ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، کہ بے شک اس کتاب کو، قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ یہ ناحق نہیں آیا، اس کو حق کے ساتھ ہم نے نازل کیا ہے۔ اور اس کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ بیسکلی اس کا جو مشن ہے، مقصد ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ بیان فرماتا ہے لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دو۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے قرآن کی صدا اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ اس کائنات میں اگر زندگی کی بقا چاہیے کسی انسان کو تو اسے اپنی ضمن میں نظام مصطفیٰ کو رکھنا ہوگا، اپنی زندگی کو نظام مصطفیٰ کے مطابق اسے ڈھالنا ہوگا۔ سب سے پہلے تو اس آیت کا میں پس منظر بیان کر دیتا ہوں کہ یہ آیت کس موقع محل پر نازل ہوئی۔ مدینے میں چونکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت تشریف لائے تو وہاں یہود و ہنود کا راج تھا، اور پھر وہی یہود و نہود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آمد پر انہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ اب ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو آدھے ادھر آدھے ادھر کے تھے، آدھا تو اوپر سے تو انہوں نے وہ ایمان قبول کیا، لیکن اندر سے ابھی بھی ان کے دل کفر میں ڈوبے ہوئے تھے، اور ایسے لوگوں کو منافقین کہا جاتا ہے۔ یعنی منافقین کا ایک بہت بڑا ٹولہ وہ دین کی جڑیں اکھاڑنے کے لیے گوشہ تھا۔ اب انہی میں سے ایک شخص جس کا نام بشیر آتا ہے، یہ غریب تھا، کھانے پینے کے لیے اس کے پاس کوئی اتنا زیادہ غلہ موجود نہ تھا، تو اس نے ایک کام کیا کہ اس نے ایک تاجر کے گھر سے چوری کی اور ایک آٹے کا تھیلا وہاں سے لے کے راتوں رات بھاگ گیا۔ اب اللہ کی قدرت یہ تھی کہ اس آٹے کے تھیلے میں سراغ تھا اور آٹا گرتا چلا گیا، اور وہ نشانات بنتے چلے گئے، جہاں جہاں وہ تھیلے کو لے کے گیا وہاں وہاں تک نشان بن گئے۔ اب پتہ تو اس کو بھی تھا کہ یہ سیاست مدینہ ہے، ریاست مدینہ ہے، اسٹیٹ ہے، یہ ایسے تو مجھے نہیں بخشیں گے۔ اس نے وہ تھیلا جو اپنے گھر جا کے رکھا تھا، اس نے کسی یہودی کے پاس وہ امانت کے طور پہ رکھ دیا کہ ابھی رکھ لو، کچھ دن بعد میں یہ تم سے واپس لے لوں گا۔ صبح ہوئی، پتہ چلا کہ آٹا غائب ہے، گھر والوں نے تفتیش کی تو نشانات ملے اس کے گھر تک۔ اب جب اس کے گھر تک پہنچے تو اس نے قسمیں اٹھانی شروع کر دی، اور وہ شخص اللہ کا نیک پارسا بھی تھا، عبادت بھی گزار تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، نیک لوگ وہ تصور کیا جاتا تھا۔ اس نے قسمیں اٹھائیں کہ میں نے چوری نہیں کی، اور دیکھ لو میرے گھر کی تلاشی لے لو، اگر تمہیں مل جائے تو پھر کہنا۔ اب نشانات اس کے گھر تک چلے تھے، اب پھر آگے انہوں نے تفتیش کی تو وہ نشانات اس کے گھر سے پھر کہیں اور جا رہے تھے، کیونکہ آٹا وہ لے کے گیا تھا۔ اب ان نشانات کی پیروی کرتے ہوئے جب لوگ پہنچے تو وہ ایک یہودی کے گھر تک پہنچے جہاں اس نے اس آٹے کو امانت کے طور پہ رکھا ہوا تھا۔ یہودی سے پوچھا کہ تم نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا نہیں، اس مسلمان نے مجھ کو یہ آٹا ایک امانت کے طور پہ دیا ہے اور کہتا ہے کہ کچھ دن بعد میں تم سے لے لوں گا۔ اب مسئلہ بن گیا، اس شخص کے ساتھ جو بشیر نامی تھا، اس کے ساتھ بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے، اس کے قبیلے والے، اور کہا کہ ہم تو اس کی گواہی دیتے ہیں، یہ پارسا ہے، نیک ہے، یہ چوری نہیں کر سکتا۔ اب اتنا بڑا مقدمہ بن گیا، اور وہ سارا کیس جو تھا وہ یہودی کے خلاف جا رہا تھا۔ تو اس یہودی نے
اور اس بشے کے جو قبیلے والے تھے انہوں نے یہ مسئلہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا کہ آپ فیصلہ فرمائیں، اس کا کیا فیصلہ ہے، حقیقی چور کون ہے، چوری کس نے کی ہے، یہ بشیر نامی مسلمان جو منافق ہے یہ چور ہے یا وہ یہودی چور ہے کہ جس کے گھر سے آپ کا برآمد ہوا ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی فیصلہ کرنا تھا کہ اللہ کا قرآن نازل ہو گیا۔ خالق کائنات فرماتا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، کہ ہم نے اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ اب چونکہ گواہ جو تھے وہ سارے اس بشیر کے حق میں جا رہے تھے، مسلمان بھی تھا بظاہر اور گواہیاں بھی اس کے پاس موجود تھی، کیس جو خلاف جا رہا تھا وہ یہودی کے جا رہا تھا، تو ایک بہت کہنے کے تشویشناک یہ صورتحال بنی ہوئی تھی کہ فیصلہ کرنا بہت مشکل تھا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ ابھی یہ فیصلہ ہونا ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لی تحکم بین الناس بما اراک اللہ، اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں کہ کون حق پہ ہے کون باطل پہ ہے، بما اراک اللہ، جو کچھ اب ہم تمہیں دکھانے والے ہیں، جو کچھ ہم نے دکھانا ہے۔ وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تھی کہ جنہیں اللہ ہر چیز سے آگاہ کر کے رکھتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ مجرم اور گناہ گار یہ منافق بشیر نامی شخص ہے اور یہودی اس میں ذمہ البری ہے۔ اب جب ایسا فیصلہ ہوا تو آگے بھی کچھ ہدایات اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ لتحکم بین الناس، کہ تم لوگوں کو حکم دے دو کہ وہ اس لحاظ سے تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو۔ اب یہ ساری باتیں چلتی رہی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ کیا دونوں کے درمیان۔ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور آپ دغا بازوں کی طرف سے نہ جھگڑیں، جو دغا باز ہیں، دھوکہ کرنے والے ہیں، منافقین ہیں، ان کی آپ سائڈ کیوں لیتے ہیں؟ ہرگز ان کی سائڈ نہ لینا، ان کو ہرگز تم نے اس لحاظ سے نہیں بخشنا، بلکہ یہودی سچا ہے، اس نے چوری نہیں کی، لہذا فیصلہ آپ یہودی کے بارے میں ارشاد فرمائیں۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہودی کو ذمہ البری کا اور اس بشیر نامی منافق کو پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے چوری کی سزا دی۔ تو یہ اس آیت کا پس منظر تھا، لیکن چونکہ اللہ کا قرآن دائمی ہے اور تا حشر تک یہ امت مسلمہ کے دکھوں کا مداوع ہے کہ قدم قدم پر جہاں بھی مسلمان کو کوئی دکھ پریشانی تکالیف آئیں گی، قرآن ڈٹ کے سیسا پلائی کی طرح ان کے سامنے آ کھڑا ہوگا اور اپنے احکامات بتائے گا کہ مجھ میں اللہ نے یہ حکمت رکھی ہے کہ جو شخص میری پیروی کرتا ہے اللہ ہر قسم کی اسے وہ نجاست بھی دور فرما دیتا ہے، بیماریاں بھی دور فرما دیتا ہے۔ تو یہ ایک نصاب ہے اس امت کے لیے کہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لحاظ سے آج اس کائنات میں جیسی فضائیں چلی ہوئی ہیں، بالخصوص پاکستان کے اندر، کہ اپوزیشن آپس میں وہ گریباں ہے، ایک دوسرے کے مخالف ہے، قتل و غارت کا بازار گرم ہوا ہے اور نہ جانے پاکستان کو کس طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ اس لحاظ سے بالخصوص اس امت مسلمہ کو آج نظام مصطفیٰ کی وہ جو حقیقی پس منظر ہے اس کو سمجھنا ہوگا کہ آخر حکومت کرنے کے اسباب کیا ہیں، حکومت کس انداز میں ہوتی ہے اور حکومت کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، اور کس انداز میں حکومت ہوگی تو انسان کو بقا ملے گی، کس انداز میں وہ تمام مشکلات سے چھٹکارا پا لے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ قرآن جو ہم نے نازل کیا ہے یہ معمولی کتاب نہیں ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ معمولی کتاب ہے۔ قرآن تو اتنی ہیبت کے ساتھ اللہ نے نازل کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اللہ نے تو چیلنج کیا ہوا ہے اس قرآن کے بدلے میں کہ اگر وہ اس کے منافق، اس کے مخالف سچے ہیں کہ قرآن جھوٹا ہے، قرآن صرف دین کی ہی باتیں کرتا ہے، دنیا کی باتیں نہیں کرتا، اللہ فرماتا پھر لے آؤ اس جیسی کوئی ایک صورت اگر تم سچے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ پوری کائنات جو تمہاری مددگار ہے ان کو اکٹھا کر لو اور اس قرآن جیسی ایک صورت یا ایک آیت تم لے کے آؤ، ہم مان جائیں گے کہ تمہارا موقف حق ہے، قرآن معاذ اللہ جھوٹا ہے۔ لیکن صبح قیامت تک وہ ایڑیاں اگڑتے رہیں گے، کوششیں کریں گے، لاکھ ان کی پلاننگ اور پالیسی ہوگی،
لیکن قرآن کی ایک صورت، ایک آیت کیا قرآن کا ایک حرف جیسا وہ نہیں لے کے آ سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ قرآن جو ہم نے دیا ہے اس کو کوئی معمولی نہ سمجھے کہ یہ قرآن بس صرف تلاوت کے لیے آیا ہے، اس کی تلاوت کرنی ہے پھر اس کو لپیٹ کے ہم نے الماری کے اندر رکھ دینا ہے، یہ حجرے کے لیے ہے، یہ مسجد کے لیے ہے، یہ مدرسے کے لیے ہے۔ اللہ فرماتا نہیں، نہ قرآن حجرے کے لیے ہے، نہ مسجد کے لیے ہے، نہ مدرسے کے لیے ہے، یہ قرآن تو دین میں بھی تمہاری رہنمائی کرتا ہے اور دنیا کے لحاظ سے بھی تمہاری رہنمائی کرتا ہے۔ تو اس قرآن میں ہر چیز کا توڑ اللہ پاک نے رکھ دیا ہے۔ آج قرآن کو معنوی حیثیت سے تو استعمال کیا جاتا ہے اور حقیقی جو اس کا معنی تھا اس کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ قرآن آج دم والی کتاب تو بنی ہوئی ہے، قرآن آج تعویذوں والی کتاب تو بنی ہوئی ہے، قرآن آج برکتیں حاصل کرنے کے لیے تو بنی ہوئی ہے، قرآن آج سر پہ اٹھانے کے لیے اور اپنی بیٹی کو گھر سے رخصت کرنے کے لیے تو بنی ہوئی ہے، قرآن آج وہ قسمیں اٹھانے کے لیے تو بنی ہوئی ہے، لیکن قرآن کا جو حقیقی مقصد تھا، حقیقی مشن تھا، حقیقی پالیسی تھی، اس کے مطابق ہم نے دین کو بھی لے کے چلنا تھا، دنیا کو بھی لے کے چلنا تھا، آج ہم اس کو بلائے ہوئے ہیں۔ حقیقی مقصد ان کو ہم نے وہ پتھے پشت ڈال دیا ہے اور دنیاوی معنوی حیثیت کے اعتبار سے ہم اس کو سامنے رکھتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اگرچہ ان میں بھی برکتیں ہیں، کوئی دم کے لیے قرآن کو استعمال کرتا ہے تو اس میں بھی برکتیں ہیں، کوئی تعویذ کے لیے قرآن کو استعمال کرتا ہے تو اس میں بھی برکتیں ہیں، بیٹی کے سر پہ قرآن کو گھر سے نکالنا اس میں بھی برکتیں ہیں، قرآن کے لحاظ سے قسمیں اٹھانا اس میں بھی برکتیں ہیں، لیکن یہ ایک ضمنی شعبہ ہے۔ اصل قرآن کا جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ لی تحکم بین الناس، تم اس کے ذریعے لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دو۔ یہ فیصلے کی کتاب ہے، عدالت کی کتاب ہے، اسٹیٹ کی کتاب ہے، یہ تو کچہریوں کی کتاب ہے، اس سے تو فیصلے ہونے تھے، اس سے تو وہ ترازو تھا، تولا جاتا کہ حق پہ کون ہے، باطل پہ کون ہے۔ یہ قرآن بند ہونے کے لیے نہیں آیا کہ بس اس کو بند کر کے الماری میں رکھ دیا جائے، بلکہ یہ تو نظام زندگی کو پابند کرنے کے لیے آیا ہے کہ اس کے مطابق جو انسان اپنی زندگی گزارتا ہے اللہ دنیا میں بھی اسے سرخرو کر دیتا ہے، آخرت میں بھی اسے سرخروی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ تو قرآن اس لیے آیا ہے کہ دنیا بھی تمہاری سوار دے، آخرت بھی تمہاری سوار دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کون اس قرآن کو سمجھنے والا ہو سکتا ہے کہ جس کے سینہ اطہر پہ اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا۔ اگر دنیا میں قرآن کی بات کی جائے تو اس محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر قرآن کی بات کرنے والا کون ہوگا؟ آج غور کریں، اس قرآن کو ایک گالی بنانے کے طور پہ رکھ دیا گیا ہے کہ انہوں نے یہ قرآن لتحکم بین الناس، لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے تھا، حکومت کے لیے آیا تھا، لیکن آج لوگوں نے اس کے ٹکڑے کر دیے کہ قرآن کو صرف مسجد تک محدود کر دیا اور حکومت اور سیاست انہوں نے بدماشوں کے ہاتھ میں دے دی۔ تو یہ قرآن کے ساتھ دھاندلی ہے، یہ دین مصطفیٰ کے ساتھ دھاندلی ہے۔ قرآن تو یہ چاہتا ہے کہ تمہاری دنیا جو ہے وہ دین کے تابع ہو جائے، قرآن تو یہ چاہتا ہے لتحکم بین الناس، تمہارے فیصلے قرآن کے مطابق ہوں، تمہاری دنیا قرآن کے مطابق ہو، تمہاری دکان قرآن کے مطابق ہو، تمہاری تجارت دکان کے مطابق ہو، تمہارا کاروبار قرآن کے مطابق ہو، تمہارے دینی معاملات قرآن کے مطابق ہوں، تمہارے دنیاوی معاملات قرآن کے مطابق ہوں، تمہارے آپس کے معاملات قرآن کے مطابق ہو۔ قرآن تو یہ صدائیں دیتا ہے، یہ فیصلہ کرتا ہے تاکہ یہ آپ حکومت فرمائیں اس قرآن کے ذریعے سے اور حکم چلائیں قرآن کے ساتھ، قرآن کو اپنے ماحول میں کر لیا جائے، اپنا لیا جائے، قرآن کی ایک ایک بات کو اپنی زندگی میں راسخ کر دیا جائے۔ قرآن تو اس لیے آیا ہے، لیکن آج لوگوں نے اصل جو اس کا مشن تھا کہ قرآن سیاست بن کے آیا تھا، لتحکم بین الناس، سیاست کے طور پہ جو قرآن آیا تھا فیصلہ کرنے کے اعتبار سے، آج اس لفظ سیاست کا مفہوم ہی بدل دیا گیا۔ وہ لفظ سیاست آج غیروں کے لیے تو استعمال ہوتی ہے لیکن دین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہ رہا۔ آج کوئی سیاست کی بات کرتا ہے تو سمجھا جاتا ہے یہ دنیا دار ہے، دین داروں کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن کتنے وہ نادان انسان ہیں کہ اس سیاست کو تو اللہ نے وہ دینی قرار دیا ہے، دنیاوی نہیں۔ سیاست دنیا کا مشغلہ نہیں ہے بلکہ یہ تو دین کا مشغلہ ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لی تحکما، تاکہ آپ فیصلہ فرمائیں اس کے ذریعے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
سنیں، توجہ سے سنیں اور پھر فیصلہ کریں کہ آیا کہ اس قرآن کو ہم نے کیا سمجھا ہوا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن کو آگے رکھتا ہے اپنے فیصلے میں، اپنے کاروبار میں، اپنی زندگی کے معاملات میں، قرآن کو جو شخص آگے رکھتا ہے، قرآن کو اپنا قائد بنا لیتا ہے، قرآن کو اپنا رہبر بنا لیتا ہے، قرآن کو اپنا رہنما بنا لیتا ہے، قرآن کی پیروی کرتا ہے، قرآن جو کچھ کہتا ہے اس کے پیچھے چلتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر قرآن جہاں جہاں جائے گا وہ بندہ بھی اس کے پیچھے پیچھے وہاں چلا جائے گا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے قرآن کہاں جانے والا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قرآن تو جنت میں جائے گا اور جو اس کے پیچھے چلے گا اسے بھی جنت میں لے جائے گا۔ قرآن کا آخری جو ٹھکانہ ہے، منزل ہے، وہ جنت تک ہے۔ جو شخص قرآن کی پیروی کرے گا، اس کے پیچھے پیچھے چلے گا تو قرآن کا مقام جنت ہے۔ جو اس کی پیروی کرتا ہے اللہ اسے بھی جنت عطا فرما دیتا ہے۔ پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کا دوسرا رخ کہ جس نے قرآن کو اپنے پیچھے ڈال دیا، قرآن کی تعلیمات کو اٹھا کے اپنے پیچھے رکھ دیا، قرآن کو پیچھے رکھا، اپنی ذات کو مقدم کیا، اپنی خواہشات کو مقدم کیا، اپنی نفس کو مقدم کیا، من مانی سوچ، من مانی طرز عمل، من مانا طرز عمل اس نے اختیار کیا، قرآن کی سنت کو پش پس ڈال دیا، دنیا کے رسم و رواج اور وہ تمام تر شیطانی عمل اس نے اختیار کر لیے، دنیا کو وہ اس نے اختیار کیا، دین کو وہ بھول گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے قرآن کو پیچھے رکھا پھر جان لو کہ قرآن ہانکے گا اس شخص کو، جیسے ایک مالک اپنی بھیڑ بکریوں کو ہانکتا ہے، وہ جس طرف اشارہ کرتا ہے اس کی بھیڑ بکریاں اس طرف چلی جاتی ہیں۔ فرمایا کل قیامت والے دن پھر قرآن انسان کو ہانکے گا، اس کے پیچھے ہوگا، پھر اس کو آگے لگائے گا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قرآن اس کو ہانکتے ہوئے جہنم میں پھینک آئے گا۔ پھر قرآن کی جو بات نہیں مانے گا، قرآن کی باتوں پر عمل نہیں کرے گا، قرآن اس کو ہانکے گا اور جہنم کی وادیوں تک اس کو چھوڑ آئے گا۔ تو اس لحاظ سے آج یہ سمجھنا ہے اور یہ ضروری عمل ہے کہ ہم نے قرآن کو آگے رکھنا ہے، قرآن کی تعلیمات کو اپنانا ہے، قرآن کو ہم نے وہ مقدم رکھنا ہے۔ قرآن کو پیچھے رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ قرآن کو پیچھے رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ قرآن پیچھے کیسے ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ مومن ہے، ایمان والا ہے، کلمہ اس نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑھا ہے، وہ اپنے دل و دماغ سے تو مسلمان ہے، مومن ہے، لیکن مومن ہو کر پیروی پھر امریکہ کی کرتا ہے، مومن ہو کر باتیں پھر گاؤں کی مانتا ہے، مومن ہو کر پالیسی پھر برطانیہ کی مانتا ہے، مومن ہو کر غلامی پھر وہ یورپین کنٹری کی کرتا ہے۔ تو اس انداز میں اس نے اپنے قرآن کو نہیں مانا، قرآن کی تعلیمات کو نہیں مانا، اس نے اپنا پیروکار رہبر رہنما قرآن کو نہیں بنایا، امریکہ کو بنایا ہے، طاغوتی نظام کو بنایا ہے، یہود و ہنود کو بنایا ہے۔ قرآن کا اس نے کیا حکم مانا؟ قرآن تو فرماتا ہے لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ۔ آج کتنے لوگ ہیں وہ عدالتی معاملات میں جنہوں نے قرآن کو اپنے سامنے رکھا ہوا ہے؟ آج کتنے وہ لوگ ہیں جو طلاق اور نکاح کرتے وقت قرآن کو سامنے رکھتے ہیں؟ آج کتنے وہ لوگ ہیں جو دکان پر کپڑا بیچتے ہوئے قرآن کو سامنے رکھتے ہیں؟ آج کتنے وہ لوگ ہیں جو تجارت کرتے ہوئے قرآن سے پوچھتے ہیں بتا قرآن کیا یہ میری بے صحیح ہے یا بے فاسد ہے؟ کتنے وہ لوگ ہیں جو اپنے معاملات زندگی میں قرآن کو سامنے رکھتے ہیں کہ قرآن بتا میں یہ سانس اس انداز میں لوں یا نہ لوں، اور اس انداز میں سانس لوں گا تو میرا کیا انجام ہوگا؟ آج ہم نے در حقیقت قرآن کی تعلیمات کو ٹھکرا دیا ہے۔ قرآن کا جو حقیقی مقصد تھا لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، قرآن کی جو سیاست تھی اس کو تباہ کر دیا ہے، غیروں کو اپنے اوپر مسلط کر دیا ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرامین اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ قرآن جو ہمیں دیا تھا اس کو ترجیح ہم نے دینی تھی، لیکن ترجیح اس کو نہیں دی، ہم نے ترجیح امریکہ کو آرڈر کو دی ہے۔ قرآن کا تو حکم نہ مانا، پھر حکم چلتا ہے تو امریکہ کا چلتا ہے، قرآن کا حکم نہیں چلتا۔ ترجیح دی ہے تو ہم نے فرانس کو دی ہے، ترجیح دی ہے تو یورپین کنٹری کے اس پالیسی کو دی ہے، پھر قرآن کا کیا مانا؟ قرآن کی کیا مانی اور قرآن کے ہم نے رہبر و رہنما کس انداز میں مانا؟ تو یہ تمام چیزیں تھیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ارشاد فرمائی۔ سنیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری سیرت کا آپ مطالعہ کر کے دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے ہر شعبے کا سلیبس جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا کیا ہے وہ اول سے لے کر آخر تک
جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اسوہ حسنہ کا جو تاج پہنایا ہے، جس انداز میں ہمیں حکم دیا ہے کہ تم نے اس ذات کی پیروی کرنی ہے لمحہ بلمحہ، بالش بالش۔ لیکن آج کتنے لوگ ہیں کہ جنہیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ادائیں یاد ہیں، وہ طریقہ کار، وہ سنت یاد ہے، وہ بھلائے بیٹھے ہیں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے پاس فیصلے کرنے آئے تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دینی معاملات کے اعتبار سے دنیا کے فیصلے کیے اور دنیا کے لحاظ سے اس کو مقدم رکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہزارہ فرامین آپ سامنے رکھ کے دیکھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تمہاری دنیا کو دین کے تابع کر دیا ہے کہ ایک دیندار بندہ جب اس منظر پہ فائز ہوگا، جب حکومت کرے گا تو پھر وہ دین کے فیصلے کرے گا، اور ایک دنیا دار جب اس منصب پہ فائز ہو جائے گا پھر وہ دین کو کھینچتے ہوئے دنیا کے اعتبار سے وہ فیصلے کرے گا۔ اور جب دیندار بندہ فیصلے کرتا ہے تو وہ قرآن سے کرتا ہے، سنت سے کرتا ہے، اور جب دنیا دار انسان فیصلہ کرتا ہے پھر وہ دین کے تو نہیں مانتا، دین کی تو نہیں سنتا، نہ قرآن کا نالج ہے، نہ حدیث کا نالج ہے، نہ شریعت کا نالج ہے، نہ اسے پتہ ہے کہ فیصلہ یہاں کیا کرنا ہے وہاں کیا کرنا ہے، پھر تو وہ دنیا کے اعتبار سے جو اس کو آرڈر ملے گا اس نے وہی اس پہ عمل کرنا ہے، وہی اس نے پالیسی ہمیں بتانی ہے۔ اس انداز میں اس بات کو ذہن نشی کر لیں کہ یہ قرآن جہاں نظام بندگی ہے، جہاں یہ عبادت کا ہمیں حکم دیتا ہے، جہاں اس نے ہمیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جیسے مسائل سکھائے ہیں، وہاں اس نے ہمیں نظام زندگی بھی سکھایا ہے کہ زندگی میں تمہارے معاملات کیا ہونے چاہیے، بڑوں کا ادب کیا ہے، بچوں کا احترام کیا ہے۔ تم نے اس انداز میں اپنے آپ کو ڈھالنا ہے کہ نظام بندگی بھی تم نے ساتھ لے کے چلنی ہے اور نظام زندگی بھی تم نے ساتھ لے کے چلنی ہے۔ اس قرآن کو مسجد تک بند نہیں رکھنا، اس کو نکالنا ہے، اس کی تلاوت بھی کرنی ہے اور اس سے فیصلہ بھی کروانا ہے۔ اے قرآن بتا، اب میں یہ فیصلہ کرنے لگا ہوں تو اب بتا میں کیا فیصلہ کروں، اور یہ آج اس عمل کا ضروری ہے۔ سنیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک سب سے امپورٹنٹ چیز جو آج اس امت نے گنوا دی ہے، جس کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سیاست، جو لفظ سیاست ہے، جو منصب سیاست ہے، وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کیا کرتے تھے۔ انبیاء کو اللہ نے یہ منصب عطا کیا تھا کہ وہ سیاست کرتے تھے، کوئی بھی فیصلہ ہوتا وہ بندے کا اللہ کے ساتھ بھی رشتہ جوڑتے تھے اور بندے کا دنیا کے ساتھ بھی رشتہ جوڑ دیتے تھے کہ وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جیسے فرائض بھی لوگوں کو بتاتے تھے اور یہ بھی بتاتے تھے کہ جب تمہیں کوئی مشکل آ جائے دنیا کے اعتبار سے، تمہیں فیصلہ کرنا پڑے تو تم نے ہمارے پاس آنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، کہ سیاست اللہ نے بنی اسرائیل کے نبیوں کو عطا کی تھی، پھر ان کے بعد ان کے جانشین اس سیاست کو کرتے تھے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا اور یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے تک آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے میں ایک سٹیج قائم کی، ایک ریاست بنائی، کہ خود مختار ریاست کا وجود بخشا۔ پھر وہ سلسلہ چلا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسی قوانین کو سامنے رکھا اور بالخصوص خلفائے راشدین نے انہی قواعد کو وضع کرتے ہوئے جب حکومت کی تو کائنات نے دیکھا کہ اسلام کے جھنڈے پھر طول و عرض تک لہراتے نظر آتے تھے۔ یہ وہ سیاست تھی، یہ وہ اسٹیج تھی جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے قائم کی تھی، اور آج بھی جب تک یہ سلسلہ رہا کہ وہ قوانین، وہ نظام مصطفیٰ جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا تھا اس پہ عمل ہوتا رہا، تو اللہ نے اس کو وجود بخشا، اس کو ترقیاں عطا کی، اس کے جھنڈے لہرائے۔ اور جب کچھ غداروں نے، سازش کرنے والوں نے اس کو جدا کر دیا، دین اور دنیا میں تفریق ڈال دی کہ دنیا اور ہے، دین اور ہے، دینداروں کو صرف مسجد تک بند کر دیا جائے، انہیں صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور مصلی تک محدود کر دیا جائے، سیاست سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس وقت دین کی دھجیاں وہ بکھرنا شروع ہو گئی۔ آپ دیکھ لیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ایک طرف نمازیں پڑھاتے تھے مسجد نبوی میں بیٹھ کر، اور دوسری جگہ اسی مسجد میں بیٹھ کر سیاست کے معاملات حل کرتے تھے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مسجد کے مصلی کے امام بھی تھے، اسی مسجد کے خطیب بھی تھے، اور وہیں بیٹھ کے دنیا کے معاملات کو، سیاسی معاملات کو حل بھی کرتے تھے۔ وہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 22 مربع میل کا حکمران تھا،
اسی مسجد نبوی میں منبر پہ خطبہ بھی دیتا تھا، اسی مسجد میں نمازیں بھی پڑھاتا تھا اور وہیں بیٹھ کے پوری کائنات کے نظام کو بھی چلاتا تھا۔ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کیسوں قصے کی سپر پاور اسلام کے دامن میں آ چکی تھی، وہ اتنی سپر پاور طاقت بھی وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی تھی، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مسجد میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے اور وہی نظام زندگی بھی لوگوں کو سکھاتے تھے۔ وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرق سے لے کر مغرب تک جنہیں اللہ نے حکومت عطا کی، وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسجد میں خطبہ بھی دیتے تھے اور وہیں اپنے نظام زندگی کو بھی چلاتے تھے۔ وہ حضرت امام حسن ہو، حضرت امام حسین ہو، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جتنے سیاسی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بلکہ یہ شرائط لکھی جاتی تھی کہ جس کو جو منصب سیاست دیا جا رہا ہے، گورنر کے طور پہ جس کو بنایا جا رہا ہے، وہ جائے سب سے پہلے مسجد میں نماز پڑھائے، پھر دینی معاملات میں اپنا حکم چلائے۔ اس اعتبار سے انہوں نے دین اور دنیا کو ساتھ رکھا، یہ محبوب علیہ السلام کے فرامین تھے۔ لیکن آج دیکھ لیں کہ سازشیں کرنے والوں نے دین کو جدا کر دیا، سیاست کو جدا کر دیا۔ اب دین کو اور سمجھا جاتا ہے اور سیاست کو کچھ اور رنگ دیا جاتا ہے، در حقیقت ایسا نہیں ہے۔ یہ قرآن جس کی حکومت کی خاطر محبوب علیہ السلام نے مدینے میں کھڑے ہو کر مارے کھائی تھی، مکے میں کھڑے ہو کر محبوب علیہ السلام نے مارے کھائی تھی، اس قرآن کی حکومت کی خاطر، اس قرآن کی سیاست کی خاطر محبوب علیہ السلام نے طائف کے بازار میں کھڑے ہو کر پتھر کھائے تھے۔ اس قرآن کی حکومت کی خاطر محبوب علیہ السلام کے جانشین جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گاؤں سے دغا کھایا۔ اس قرآن کی حکومت کی خاطر جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا لہو مسجد کو دیا، اور اسی قرآن کی حکومت کی خاطر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کیا، اور اسی قرآن کی حکومت کی خاطر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز میں شہید کیا گیا، اور اسی قرآن کی حکومت کی خاطر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا، اور اسی قرآن کی حکومت کی خاطر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں اپنا خون پیش کیا، اور اسی قرآن کی خاطر تمام تر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جنگیں کی کہ اے کاش یہ قرآن کا نظام وہ غالب آ جائے۔ لیکن صد افسوس، ہائے افسوس، آج قرآن کو تو مانا جا رہا ہے لیکن قرآن کے نظام کو پس پشت ڈالا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ آج بھی یورپین کنٹری، بالخصوص وائٹ ہاؤس پارلیمنٹ میں امریکہ جو سپر پاور ہے پوری کائنات میں، آج جس کو سپر پاور کے طور پہ تسلیم کیا جاتا ہے، اس کی وہ پارلیمنٹ وائٹ ہاؤس جہاں اذانیں بھی دی جاتی ہیں، نمازیں بھی پڑھی جاتی ہیں، باقاعدہ اس نے خود کہا ہے کہ نہ ہمیں مسلمانوں کے نماز سے کوئی مسئلہ ہے، یہ پڑھیں، ہزار نمازیں پڑھیں، ہم انہیں کچھ نہیں کہیں گے، یہ ہزار اذانیں دیں، ہم انہیں کچھ نہیں کہیں گے، یہ مسجد جائیں، روزے رکھیں، نماز پڑھیں، جو ان کا دل کرتا ہے جس طرح کی عبادات کرتے ہیں کریں، ہمیں ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جب بات یہ نظام مصطفیٰ کی کرتے ہیں پھر ہم ان کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ جب نظام مصطفیٰ آ جائے گا پھر سب کی چھٹی ہو جائے گی، سب کی دکانیں بند ہو جائیں گی۔ نظام مصطفیٰ کیا ہے؟ نظام مصطفیٰ یہ ہے کہ کوئی سود لیتا پکڑا جائے، سر عام اس کو کوڑے لگائے جائیں، کوئی رشوت لیتا پکڑا جائے، سر عام اس کو کوڑے لگائے جائیں، کوئی زنا کرتا پکڑا جائے، اس کو کوڑے بھی لگائے جائیں، سنسار بھی کیا جائے، چوری کرتا پکڑا جائے، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ آج سب کو یہ افسوس ہے کہ یہ نظام آ گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ آج دیکھ لیں کہ وہ امریکہ جس نے پوری دنیا کو نچایا ہوا ہے اور پوری دنیا اس کے اشارے پہ ناچ رہی ہے، لیکن افغانستان وہ واحد ملک ہے اس کائنات میں، اسلامی اسٹیٹ، اسلامی ریاست، جس نے امریکہ کو بھی وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آج بھی افغانستان کے اندر اسلامی نفاذ قائم ہے، آج بھی وہ اسلامی قوانین کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، آج بھی جو وہاں زنا ہوتا ہے اس کو سر عام وہ کوڑے مارتے ہیں، اور جو مرد اور زنا کرتے ہیں ان کو سنسار کیا جاتا ہے، جو چوری کرتا ہے اس کا سر عام وہ ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، جو منصب سے دغا کرتا ہے، دغا بازی کرتا ہے، اس کو معزول کر کے وہ حکومت سے نکال دیا جاتا ہے۔ ابھی یہ بدھ کی بات ہے کہ وہاں آپ نے سنا ہوگا، بلکہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلا ہوگا کہ وہاں الیکشن ہوئے اور مولانا ہیبت اللہ کے ایک حکم پر، جو وہاں کا وزیر اعظم تھا، اس نے ایک حکم دیا کہ نئے وزیر اعظم کا اعلان کیا جائے۔ اس نے اعلان کیا، مولانا عبد الخالق یا عبد الرزاق نامی ایک شخص، وہ مولوی ہے، اس کے کہنے پر وزیر اعظم منتخب ہو گیا۔ نہ کوئی جھگڑا ہوا، نہ کوئی
वो रोड ब्लॉक हुआ, ना इलेक्शन हुए, ना झगड़े हुए, ना कत्ल गायत हुई, बिल्कुल आसान तरीके से एक हुक्म दिया उसने और वज़ीर आज़म मुंतखब हो गया। इस अंदाज़ में उन्होंने अपनी सियासत को चलाया हुआ है। तो फिर यही वो पावर है कि जिसकी वजह से कि यूनाइटेड की वो 72 ममालिक की वो फ़ौजें वहाँ से भागने पर मजबूर हो गई हैं। अपना साज़ सामान भी छोड़ा, सब कुछ, अपने बंदों को भी वहाँ मरने दिया, भाग गए, क्योंकि उन्होंने अल्लाह के दीन को अपनाया, अल्लाह ने उनकी मदद फरमाई है। तो आज भी ये तमाम तर मुस्लिम उम्मा के जितने भी हुक्मरान हैं वो 57 ममालिक हों, उनको चाहिए कि निज़ाम मुस्तफ़ा का निफाज किया जाए। आज अमेरिका को यही ख़तरा है कि निज़ाम मुस्तफ़ा नहीं आना चाहिए। इस एतबार से सूद आम कर दिया है, रिश्वतें आम कर दी हैं, हर लिहाज से अहदे से गद्दारी उन्होंने आम कर दी है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सियासत को आप देखें। एक वाक़या आपके पेश नज़र रखता हूँ कि हुक्मरान किस अंदाज़ का होना चाहिए। आज तो लोग ये कहते हैं कि जो होता है होने दें, हमें क्या परवाह। एक छोटी सी सल्तनत पाकिस्तान क्या है, 22 करोड़ ये आबादी है, कुछ भी नहीं है। इसके मुकाबले में देखें 22 मुरब्बा मील का वो हुक्मरान हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आखिरी विसाल है, आखिरी विसाल है, विसाल की घड़ियाँ करीब हैं, रोने लगे। किसी ने पूछा, ए उमर क्या हुआ, रोते क्यों हो? कहा कि मुझे खौफ आता है कि मैं कौन सा मुँह अल्लाह की बारगाह में लेके जाऊँगा। लोगों ने पूछा वो कैसे? हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, अल्लाह ने मुझे मनसब अता किया था, मैं निज़ाम सियासत पे बैठा हुआ था, अल्लाह ने मनसब ये ड्यूटी मेरे ज़िम्मे लगाई थी, लेकिन मुझे खौफ आता है कहीं कल क़यामत वाले दिन मैं पकड़ा ना जाऊँ। लोगों ने पूछा वो कैसे? फरमाया मुझे खौफ आता है कि अगर मेरी दौर हुकूमत में, मेरी खिलाफत में, मेरी हुकूमत, मेरी सियासत में फ़ुरात के किनारे पर कोई कुत्ता भी भूखा मर गया तो उमर को खौफ है कहीं उमर पकड़ा ना जाए। कल क़यामत वाले दिन अल्लाह ये ना पूछ ले, ए उमर हुकूमत हमने तुम्हें दी थी, सियासत तुम्हें दी थी, मनसब तुम्हें अता किया था, तो तुम्हारी हुकूमत में एक कुत्ता भूखा मर गया, इसका जवाब कौन देगा? हज़रत उमर कहते हैं मुझे डर लगता है कि किस मुँह को लेकर मैं अल्लाह की बारगाह में जाऊँगा। आज हुक्मरानों को होश के नाखून लेने चाहिए कि वो आपस में अपनी कुर्सी की खातिर तो एक दूसरे को लड़ रहे हैं, अवाम का वो नुकसान हो रहा है, कोई किसी का नहीं, अपने अपने मफाद लिए हुए हैं। पिस रही है तो अवाम पिस रही है, वो जो भी मुश्किलात हैं अवाम के लिए हैं, अवाम अपने ही भाई मुसलमानों का खून बहा रही है। कंजुल माल में एक हदीस पाक मौजूद है, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया एक वक्त आएगा इस उम्मत पे कि अल्लाह ने जिसको इज़्ज़तें बख्शी हैं, एक वक्त आएगा कि इस उम्मत में हुकूमत की खातिर मुसलमान का खून बहाएगा, मुसलमान का कत्ल करेगा। फरमाया वो कितना बुरा वक्त होगा। आज देख लें वो वक्त आ चुका है कि हर किसी को अपने मफाद की पड़ी हुई है, ना अवाम का किसी को फ़िक्र है, ना मुसलमान का किसी को फ़िक्र है, ना इस्लाम का किसी को फ़िक्र है कि इस्लाम को किस अंदाज में चलना है। तो ये तमाम तर बातें हैं जिन्हें हमने लेके चलना है, और ये हुक्मरानों की ड्यूटी नहीं, ये हम सब की ड्यूटी है। अल्लाह ने हर इंसान को हाकिम बनाया है, एक मर्द अपने घर में हाकिम है, उसके ताबे उसका बेटा भी है, बेटी भी है, उसकी बीवी है, वो हुक्म चलाए, उनकी अच्छी तरबियत करे। किस अंदाज में वो तरबियत करता है, वो हाकिम अल्लाह ने उसको बना दिया है, वो अच्छी तरबियत करे, उनको बताए ये शर है, ये खैर है, तुमने जाना किस तरफ है, दीन सिखाए, दीनी मामलात सिखाए। खालिक कायनात से दुआ है अल्लाह ताला हम सब को दीनी मामलात में अमल पैदा होने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि।